اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور حقانیت کے لیے اللہ مالک نے آپ کی زبان مطہرہ سے اس دور میں ایسی باتیں نکلوائیں جو آج چمکتے سورج کی طرح ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، لوگوں میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرے جانثار جو ہیں انہیں گالی دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ جن کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے وہ چھان بورے کی طرح ہے۔ بورا یا چھان آٹے سے الگ ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بورا لکڑی سے الگ ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح امت کے ان افراد کے مقابلے میں ہماری حیثیت چھان اور بورے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری لوگ جو ہے پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جن کے مقدر میں ہی ضلالت ہے وہ کرے تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے وہی باتیں کر رہا ہے جو دشمنان صحابہ کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے متعلق مجھے آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے ان کا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ عثمان جنتی ہے، اور بعض معاملات ایسے ہوئے جو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے ان کا کوئی عمل ان پہ نقصان نہیں دے گا، ان کے ہر بات کو اللہ نے آنے والے معاملے کو بھی معاف کر دیا۔ تو اگر آج میں یا کوئی اور انسان اعتراض کرے سیدنا عثمان بن عفان پہ تو یہ حقیقتاً اعتراض سیدنا عثمان پہ نہیں ہے، جنہوں نے ان کی صفائی دی ہے، جنہوں نے گارنٹی دی تھی، ہم ان کی ذات کو جھٹلا رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ غلط کہا تھا۔ آج میرے جیسا انسان جو ہے اس کی بد نصیبی کہ وہ ایسی پاک باز شخصیت کے متعلق زبان درازی کر رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس نے ایک ایک مجلس میں
20 کروڑ روپے کی چیریٹی کی. اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کچھ ایسی باتیں عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم نے چند روپے یا چند لاکھ دینے ہو تو ہمارے دل کو ہول پڑتے ہیں، لیکن وہ کیا شخصیت تھی کہ اتنا کچھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں ان کے دیے ہوئے مال کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. عثمان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. جن کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا یہ شخص خلیفہ راشد ہوگا، یہ شخص ہدایت پہ ہوگا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک شخص اس نے اپنے سر پہ چادر لی ہوئی ہے اور گھونگھٹ نکلا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا چہرہ. آپ نے فرمایا یہ شخص حق پہ ہوگا اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی حق پہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھاگا کہ یہ کون شخص ہے. میں نے جا کے کندھوں سے پکڑا، جب ایسے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان تھے. کہتے ہیں میں نے موڑ کے ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، کہا آپ ان کے متعلق فرما رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں میں انہی کے متعلق یہ بات کہی ہے. تو میرے بھائیو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں تو دنیا کے سارے انسان بھی مل جائیں تو ہم سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو مردوں میں اسلام لانے والے چوتھے انسان تھے. سب سے پہلے 3 لوگوں پہلے دن اسلام لے کے آئے. ان میں آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر تھے، اور بچوں میں سیدنا علی تھے، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے. نبوت ملنے کے چوتھے دن یا تیسرے دن سیدنا ابو بکر کی دعوت پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے. اور یہ اپنے اسلام کے متعلق عجیب معاملہ بیان فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی جوانی، اپنے بچپن کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو سیدنا عثمان کا دعویٰ تھا. سیدنا عثمان نے اپنی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا تھا، آپ نے کبھی کوئی نشہ آور چیز نہیں لی تھی، جبکہ عربوں کے اندر یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا، ان کی ہر مجلس کی زینت تھی. آپ کہتے تھے انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ عقل ہے، جب انسان نشہ کرتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے، اس لیے میں عقل کی بربادی والا کوئی کام نہیں کر سکتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی زندگی میں جوا جو ان کا کلچر تھا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جاہلیت میں بھی کبھی یہ کام نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کو فطرتاً بہت خوبصورت بنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حق ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب مخلوق میں اچھائی اور برائی کی تقسیم کرنی تھی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا، تو اپنی مخلوق میں سے جو سب سے بہترین دل والا پایا وہ محمد الرسول اللہ کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اللہ نے پھر اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا
اور جو سب سے بہترین سب سے خوبصورت دل والے تھے، اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ ان بہترین ساتھیوں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگوں میں یہ تھے جنہوں نے اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد پھر بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی۔ ان کا چچا حکم بن عاص جب سیدنا عثمان مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس نے ایک مسلح کے اندر باندھ کے الٹا لٹکا دیا، نیچے آگ دھوئیں والی جلا دی، اور کہا جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں یہ سزا دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ تو سیدنا عثمان کی استقامت تھی، آپ نے ساری اذیت اور تکلیف کو برداشت کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اور وہ اذیت دینے والا تھک ہار کے آپ کو اتار دیتا ہے، آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے دین سے برانگیختہ نہیں ہوئے۔ آج تو تھوڑے سے مفاد، تھوڑے سے روپے، تھوڑے سے جو ہے ہمیں کوئی تھریڈ کرے، ہم دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اور ان لوگوں کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو اتنے پاک باز لوگ تھے، وہ تو اتنے مطہر تھے کہ انہیں نہ شیطان کا بہکاوا انہیں بہکا سکا، نہ دنیا کی لالچ انہیں اپنے رستے سے ہٹا سکی، نہ ظالموں کا ظلم انہیں اپنے رستے سے ہٹا سکا۔ انہوں نے اپنے کاروبار تباہ کر لیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ترک نہیں کیا۔ آج ان کے متعلق ہم زبان درازی کرتے ہیں، ان کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا اس سے پہلے میں شام اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جب واپس پلٹے تو مقام زرقاء کے پاس ہم ایک جگہ پڑاؤ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں تھے تو رات کو سونے کے لیے ہم سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ابھی صحیح طرح نیند نہیں آئی تھی، یعنی جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی، ابھی نہ سوئے تھے اور نہ جاگ رہے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے ایک بہت آواز سنی بلند، وہ کہنے لگے لوگو مکے میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کہتے ہیں ہم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں بڑا متعجب ہوا، میں مکے کا باسی ہوں، کون ہے احمد جس کا ظہور ہوا؟ اللہ نے اسے نبوت سے نوازا اور وہ خیر اور حق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو ظلم سے باز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں آیا تو اس وقت میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سنا، میں اسی وقت میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ وہ زرخیز مٹی تھی جس کے اندر ذرا بھی بنجر پن نہیں تھا، کہ جیسے ہی حق کی بات کانوں میں پڑی اسی وقت اسے حبل من مسد۔ جب یہ صورت اتری تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کا ذکر بھی آیا کہ ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے، اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ نبی کریم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ وہ گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جا کے یہ بات کہہ دی۔ نبی کریم کو اس بات کا بڑا غم ہوا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو، آپ نے اسی وقت پیغام بھیجا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یہ منصب عطا فرما دیں تو آپ کو بہت نوازش ہوگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی، بڑی بیٹی زینب تھی، جس کا نکاح
جاہلیت میں ابی العاص سے ہوا تھا جو بنو امیہ سے تھا، اور دوسرا نکاح دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور سیدہ ختیجہ نے اپنی پیاری بیٹی کی رخصتی کی، اور جس وقت رخصتی کی اس وقت سیدہ زینب نے کہا احسن زوجین رآہما انسان، بہترین جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا یا دیکھنا ہو وہ رقیۃ و زوجہا عثمان، وہ نبی مکرم کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خامد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہے۔ اور سیدنا عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے خوبصورت انسان، ان کی زوجہ محترمہ بھی، ان کی اولاد کتنی خوبصورت ہوگی، اسی طرح سیدنا عثمان بھی بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ پھر ایک وقت آیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فوت ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیتے ہیں۔ لوگوں حیران کی بات یہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور صحابہ بھی اس بات کا اظہار فرماتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی آئے، اور سیدنا عثمان کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ منصب نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے ساتھ بیائی گئی ہوں، اس لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان کی قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ حافظ قرآن تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے، خصوصاً رات کا ان کا قیام بہت لمبا ہوتا، اور رات کو قرآن پڑھتے، رات کا قیام بھی نور اور قرآن کا پڑھنا بھی نور، اس وجہ سے بھی آپ کو ذی النورین کہا جاتا تھا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کیا ہیں اسلام کے متعلق؟ میرے عزیز بھائیوں، مکی زندگی میں جب بہت زیادہ تکلیفیں آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ، تم حبشہ کا حکمران بہت رحم دل ہے، مجھے بتایا گیا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور تم وہاں ان اذیتوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، ان کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور نبی کریم نے اس وقت فرمایا یہ خاندان سیدنا ابراہیم کے خاندان کے بعد پہلا ہے جس نے اپنے گھر سے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ اور لوط علیہ السلام اس کنبے نے ہجرت کی تھی، اور سے یہ بیت المقدس چلے گئے۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان اور دوسرے صحابہ اور سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ یہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، انہیں پتہ چلا کہ شاید مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ واپس آئے تو ایسا نہیں تھا، پھر انہیں واپس جانا پڑا۔ 2 دفعہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے ہی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ میں جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لوگ ہجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا مسئلہ ہوتا ہے آباد کاری کا، کہ گھر کیسے بنائیں، کہاں رہائش ہو۔ وہ مختلف کیمپوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں 1948 میں کشمیر کے مہاجر آئے، ابھی تک شہر کے مختلف علاقوں میں کیمپ بنے ہوئے ہیں۔ ہر مہاجر کی آباد کاری کے لیے سب سے اولین معاملہ یہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نئی طرح دی، کہا مکان رب دے دے گا، سب سے پہلے انسانوں کی تربیت کے لیے مسجد تعمیر کی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا بھائی چارہ بھی بعد میں کروایا، اور کہا سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرو،
اللہ کا گھر بن جائے گا، آپس میں محبت اور مودت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا گھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں کا مرکز اسے بنا دیا جائے۔ لوگ جب بھی سکون حاصل کرنا چاہیں اللہ کے گھروں میں آ جائیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج انہی مسجدوں کو فتنے کا محور بنا دیا گیا۔ انہی مساجد سے لوگوں کے دلوں میں بغض اور عناد ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کل ہمیں اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دینا کہ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کہ مسجد تو اس لیے بنائی کہ لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو، اس لیے بنائی کہ لوگ مودت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا غم سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، لیکن تم اسی کو بغض اور عناد کا مرکز بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اللہ نے اسلام کو عزت دی، لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے گا؟ اللہ، اسے جنت میں فلاں بچوں کی جگہ ہے۔ تو سیدنا عثمان اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر جنت کے بدلے یہ سارا کچھ ہے تو میں یہ جگہ لے کے دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان نے وہ جگہ لے کے دی، اور مسجد نبوی کی توسیع کا جملہ معاملات سیدنا عثمان نے اپنی گرہ سے کیے۔ اب جس شخصیت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان پہ آج الزام یہ لگایا جائے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے حکومت میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس سے بڑی کمینگی کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان وہ ہیں، سورۃ جمعہ کی آخری آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّحْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ ایک دفعہ نبی کریم خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ آیا جس میں مال تجارت تھا، سب لوگ چھوڑ کے اس کی طرف بھاگ گئے کہ میں خرید لوں میں خرید لوں۔ نبی اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی کہ تم تجارت کے پیچھے بھاگے ہو، یہ تم اس سے بہت بہتر ہے۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا، وہ سیدنا عثمان کا قافلہ تھا، اور تاجر بعد میں سیدنا عثمان کو بولی لگاتے ہیں، ہم آپ کو دگنا دیتے ہیں، 3 گنا دیتے ہیں، 5 گنا دیتے ہیں۔ ہر دفعہ سیدنا عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے 8 گنا 7 گنا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے علاوہ تو مدینے میں تاجر کوئی نہیں، کون ہے جو دیتا ہے؟ عثمان آپ درست نہیں فرما رہے۔ سیدنا عثمان نے کہا میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، میں یہ سارا غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے کم از کم 10 گنا کا وعدہ کیا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا کے دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہجرت کے 9ویں سال جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ اس نے اپنے سرداروں کو اعلان کیا کہ ہم مدینہ کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے تیاری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ اس وقت اسرت کا دور تھا، آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک ہی پھل ہے، وہ کھجور، وہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور آج یعنی اگست اور ستمبر میں اس کا پھل آتا ہے۔ اس سے پہلے گرمی کے اندر سارا سال جو زراعت کرنے والے ہیں ان کا پیسہ وہیں پہ انویسٹ ہو جاتا ہے یا کھا بھی جاتے ہیں۔ ان دنوں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اسے جیش العسرت کہتے ہیں۔ انتہائی تنگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی ہم نے ان سے پہلے تبوک میں خود پہنچنا ہے، یعنی تبوک شام کی سرحد تھی، وہاں پہنچ کے ان کا راستہ روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس راستے کا معاملہ نہیں ہے، سب لوگ مل کے اس جنگ کے معاملات اپنے ذمے لو۔ لوگوں نے دیا۔ یہی تھا جب سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی میری خواہش رہی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں بڑھ جاؤں۔ جب یہ وقت آیا
میرے پاس اس وقت اتنا مال تھا زندگی میں کبھی نہیں تھا، میں نے اپنا آدھا مال لیا، مسجد نبوی میں لے گیا اور وہ ڈھیر لگ گیا۔ نبی کریم جو بھی لے کے آتا اس سے پوچھتے بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہتا میں یہ لے کے آیا، آپ اس کے لیے برکت کی دعا مانگتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کا مال لے کے ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا ان کے لیے سکینت کا باعث بنے گی۔ تو نبی کریم ان کے لیے دعا کرتے۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر اپنے رومال کے اندر اتنا سا سامان لے کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج درم دینار سے بڑھ گیا ہے۔ درم یہ چاندی کا سکہ تھا اور دینار سونے کا سکہ، آپ نے فرمایا درم دینار سے بڑھ گیا۔ اسی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا عثمان آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے۔ آپ نے فرمایا 200 اونٹ دیتا ہوں۔ بما پلان، نبی کریم نے پھر کہا ابھی ہماری ضرورت اور ہے۔ آپ نے فرمایا 200 اور دیتا ہوں، 200 اور دیتا ہوں۔ 960 اونٹ بما سامان کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیریٹی کی اس جنگ کے اندر۔ اس کے بعد 60 گھوڑے 1000 سواروں کا سامان سیدنا عثمان نے دیا، اور اس کے بعد 40,000 دینار گٹھڑی میں باندھ کے لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، 40,000 دینار آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ اگر ایک اونٹ اوسطاً 3 لاکھ روپے کا لگایا جائے تو 1000 کتنے کے بنیں گے؟ ذرا تصور کرو۔ یہ چیریٹی آج دنیا کا وہ امیر ترین انسان جو بل گیٹس ہے، شاید اس نے بھی نہ کی ہو جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرت میں کی تھی۔ نبی کریم ان دیناروں کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اللہ کسی بات کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگر نبی کریم نے یہ شہادت دی کہ آج کے بعد عثمان کے کسی عمل کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، عثمان کے لیے جنت ہے، تو کسی کا اعتراض بنتا ہے؟ وہ اعتراض مولانا مودودی کریں یا کوئی شیعہ کرے، ہر نے اپنی زبان کو کالا کیا ہے، اپنی قلم کو گندا کیا ہے، حقیقتاً انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جس شخصیت نے اتنا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا، کیا اس پہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے حکومت کا مال لے گا؟ العیاذ باللہ، یہ سب بکواس ہے۔ پھر میرے بھائیو، مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا جسے بیر روما کہتے تھے۔ 2 روایت ہے، کہتے ہیں یہودی کی ملکیت تھی، حقیقتاً یہودی کی نہیں، یہ بنو غفار کے ایک شخص کی ملکیت تھی جو مسلمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مدھ غلہ لے کے پھر پانی کا ایک ڈول دیتا۔ نبی کریم اس کے پاس گئے، کہا میں تمہیں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں، تم مسلمانوں کے لیے اسے عام کر دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے میرے خاندان کی کفالت کا یہی واحد ذریعہ ہے، اگر میں اسے دے دوں تو کیا کروں گا؟ آپ وہاں سے چلے گئے، خاموشی سے چلے گئے۔ سیدنا عثمان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں جنت کے بدلے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت عثمان بن عفان نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد نبی کریم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سودا آپ بنو غفار کے فلاں بندے سے کر رہے تھے کہ اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو جنت ملے گی، کیا میرے ساتھ سودا کرتے ہیں آپ؟
آپ نے فرمایا ہاں عثمان تیرے ساتھ بھی سودا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے خرید لیا, سارے مسلمانوں کے لیے آج وقف ہے. ان پہ اعتراض کریں. ان کے مقابلے میں ہماری کرتوت کیا ہے, ہماری اسلام کے لیے خدمت کیا ہے. مجھے تو ان کی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ شرم آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. یہ ساری بکواس ہے جو تاریخ میں خبیث لوگوں نے بھری ہوئی ہے. آپ دیکھیں, ایک بہت بڑی بات مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا, کہنے لگے جی یہ بنو ہاشم کی یعنی نبی کریم کے خاندان کی اور بنو امیہ کی یہ پرانی دشمنی تھی, اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی یہ آپس میں ان کے دلوں کے بغض نہیں گئے. میں نے کہا سوچیں تو دیکھیں تو صحیح ہے کیا. آپ دیکھیں اگر ان کی دشمنی ہوتی تو دشمن ایک دوسرے کو بیٹیاں دیتے ہیں. عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو لہب کی شادی ابو سفیان کی بہن سے کی. ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی تھی. عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو لہب کی شادی بنو ہاشم نے بنو امیہ میں کی, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی یہ جڑواں بہن بھائی تھے. اور یہاں عبد المطلب نے اپنی بیٹی بنو امیہ کو دی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی. بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی ابی العاص سے ہوئی, وہ بنو امیہ سے تھا. دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی سیدنا عثمان سے ہوئی, یہ بھی بنو امیہ سے ہیں. اور تیسری شادی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ام کلثوم سے ہوئی, سیدنا عثمان سے, یہ بھی بنو امیہ سے ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی نبی کریم کے اپنے خاندان میں نبی یعنی بنو ہاشم میں ہوئی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان بہت غمگین رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بحیثیت داماد جو تو نے مجھے خوشی دی ہے, میری اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے عقد میں دے دیتا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم نے اپنی بیٹی سے خود جا کے پوچھا. جب ام کلثوم کی شادی ہوئی تو آپ گئی تو کہا کہ اے میری پیاری بیٹی بتا تو اپنے خامد کو کیسا پایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم بھی ان کا خیال رکھنا, یہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب ہیں. یہ شہادتیں کون دے رہا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے یہ شہادتیں دی تو کیا کسی انسان کا حق بنتا ہے کہ ان پہ اعتراضات اٹھائے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ افضل سیدنا ابو بکر کو سمجھتے تھے, ان کے برابر اور کسی کو نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر سمجھتے تھے, اور سیدنا عمر کے برابر ہم کسی کو نہیں جانتے تھے. اور سیدنا عمر کے بعد سب سے بہتر سیدنا عثمان کو سمجھتے تھے, اس کے بعد سب لوگوں کو برابر تصور کرتے تھے. یہ ایک شہادت دے رہے ہیں وہ جس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بہترین نوجوان ہے جس کے دل میں اسلام راسخ ہو چکا. تو میرے عزیز بھائیوں, آج
انہی کے متعلق ایسی باتیں. پھر اس کے بعد انہیں خلافت ملی. خلافت کے متعلق کئی دفعہ یہ باتیں عرض کر چکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ زخمی ہو گئے تو اس وقت آپ نے 6 لوگوں کو مقرر کیا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا. وہ آپ کے بعد جن لوگوں نے، یعنی جنہیں 10 مبشرہ میں سے 6 زندہ تھے، 7 زندہ تھے، اپنے بہنوئی کو نکال دیا، سعید بن زید کو. باقی 6 کے 6 کو متعلق کہا ان میں سے ایک کو بنا لینا. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دینا، جو یہ کہیں گے ان کی بات کو ماننا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے ساتھ 5 وہ اور ایک خود کہا تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے. 3 لوگ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت طلحہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے یہ دستبردار ہو گئے. علی ھذا القیاس 3 لوگ رہ گئے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کو کہا اگر تم فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو کہ میں تم دونوں کے اندر لوگوں سے مشاورت کر کے جو شخص تم دونوں میں لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا یا لوگ اس کی زیادہ تائید کریں گے میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا، کیا تم مجھے اپنا فیصل مانتے ہو، اپنا ثالث بناتے ہو؟ سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنا ثالث سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا. آپ کئی دن تک پہلے مردوں کی جماعتوں میں، عورتوں کی جماعتوں میں اور بچوں تک کو پوچھا بتاؤ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. ہر شخص کی زبان سے ایک ہی تھا. اس لیے اس کا سبب ایک تھا، سیدنا علی کسی سے کم نہیں، لیکن چونکہ سیدنا عثمان ایک غنی انسان تھے، انہوں نے رفاہیت کے اتنے کام کیے ہوئے تھے، ہر شخص ان کا ممنون تھا، ہر شخص کے ساتھ انہوں نے بھلائی کا کوئی نہ کوئی کام کیا ہوا تھا. اس لیے ہر زبان پہ یہی تھا کہ اگر ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ سیدنا عثمان کو بنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے چھین کے خلافت نہیں لی تھی، بلکہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ایک دن مسجد نبوی میں سب لوگوں کو جمع کیا گیا. سیدنا علی اور سیدنا عثمان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ممبر پہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور انہوں نے وہی پگڑی باندھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفتاً دی تھی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملہ کرنے لگا ہوں، اور میں کئی دن تک لوگوں سے مشاورت کرتا رہا. میں نے غلاموں سے پوچھا، میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے خواتین سے پوچھا، میں نے جو صاحب الرائے لوگ تھے ان سے پوچھا، اور میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں. پھر سیدنا عثمان کو کہنے لگے عثمان اگر میں سیدنا علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تمہیں اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر میں عثمان کو خلیفہ نامزد کر دوں کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں. جب یہ سارے معاملے آپس میں طے شدہ ہیں، سیدنا علی کے دل میں کوئی بغض نہیں، سیدنا عثمان کے دل میں نہیں، آج ہم ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ہر سے پوچھا، ہر کی تجویز سیدنا عثمان کے متعلق تھی. عثمان ہاتھ کرو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تو میرے بھائیوں جو کچھ ہم تاریخ کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں وہ ایک بکواس سے زیادہ نہیں ہے. آپ دیانتدار تھے، نبی کریم کی زندگی میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی، جب خلیفہ ہوئے آپ جیسا دیانتدار انسان ہم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ہم جیسے لوگ آپ کی دیانت پہ انگلی اٹھائیں تو اس سے بدترین بات کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ ان پاک باز لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے معیار حق بنایا ہے ہمیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، دیکھو تمہارا ایمان ان جیسا ہے، اگر ان جیسا ایمان ہے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پہ ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلے تو تم جیسا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدبختی سے بچائے، اسی رستے پہ چلائے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمانداروں کے یعنی صحابہ کے رستے کو چھوڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، پھر اللہ اسی رستے پہ اسے چلا دیتا ہے۔ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب کہ اس کے پاس ہدایت کے سارے معاملے آ چکے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کے رستے کو چھوڑ کے اور رستے پہ چل پڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ اسی پہ اسے مطمئن کر دیتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں تو ہر حال میں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور عشرہ مبشرہ دوسرے پاک باز صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دے تو ہمیں دنیا جہان کی عزتوں میں سب سے بڑی عزت مل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر ان کی مخالفت کریں گے تو ہم اپنے رب کو بھی ناراض کر لیں گے، اپنے رسول کو بھی ناراض کر لیں گے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر